السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اونزا نیوز۔ میں ہوں ظفر عباس، پروگرام رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان ہیں جناب شبیر حسین، اسلامک اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں آپ، اور ہمارے ساتھ برادر ثقلین اشرف جو منقبت خواں ہیں۔ آج کے اس پروقار اور پربرکت محفل کا آغاز میں گزارش کروں گا برادر ثقلین اشرف سے کہ وہ اس بابرکت محفل کا آغاز کریں منقبت پڑھ۔ تھائی کو اسمانی نسا جلنما دنیا لوگانے تھائی کو اسمانی نسا ماشاءاللہ جلنما دنیا لوگانے سجو گس کل وللم نے اسے اینو لوگانے تھائی کو اسمانی نسا جلنما دنیا لوگانے وولے تاویل سمندر لوبمن قیمتی وولے تاویل سمندر لوبمن قیمتی ماشاءاللہ قدرتی علم صدف پاکیزہ شیشوں لوگانے قدرتی علم صدف پاکیزہ شیشوں لوگانے تھائی کو اسمانی نسا جلنما دنیا لوگانے کفر طوفان بلا تم گودی میں اسپس لایمان کفر طوفان بلا تم گودی میں اسپس لایمان شولے کشتی لومین نانو ہے در جاؤں لوگانے ماشاءاللہ تھائی کو اسمانی نسا جلنما دنیا لوگانے ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو ہر مخلوق کے اوپر فوقیت دی ہے اور انسان کو عبادت کے لیے ہی خلق کیا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اہل بیت علیہ السلام پر، جن کو خداوند متعال نے ہر قسم کے رجس اور ناپاکی سے پاک کیا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے کہ ہم بحیثیت انسان اپنے رب کے ساتھ ارتباط کو قائم کرنے کے لیے، رب سے منسلک ہونے کے لیے جو ہم دعا یا نماز یا کوئی بھی عبادت بجا لاتے ہیں تو یہ ساری عبادتوں میں شمار ہوتا ہے۔ گو کہ رمضان المبارک میں اگر آپ آرام فرما رہے ہیں دن کو تو وہ بھی ایک عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح دعاؤں کا جو سلسلہ ہے، جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے ان دعاؤں کے حوالے سے، کہ خود خداوند متعال نے بھی ہمیں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اسی حوالے سے جو اب سے آج گفتگو کریں گے کہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں اپنے تقاریر میں، اپنے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دعاؤں میں سب سے بہترین دعا دعائے کمیل ہے۔ اس دعائے کمیل کی
کیا فضیلت ہے اور یہ دعا کمیل ہے کیا چیز، اس حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعائے کمیل ایک صحابی مولا علی کے نام سے منسوب ہے۔ اصل میں یہ دعائے حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ دعا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے انتہائی معتمد صحابی کمیل بن زیاد نخعی کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی۔ ماشاء اللہ۔ تو اس دعا کے اندر ظاہر ہے کہ انسان ایک طرف اس کے اوپر اپنے نفس امارہ کا غلبہ ہوتا ہے، ایک طرف مختلف شیطانی دھوکے، وسوسے اور خیالات ہوتے ہیں۔ تو اکثر جوانی میں انسان تھوڑا سا غافل ہوتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے ان اصولوں کے اوپر چلنے میں کوتاہی کر جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب اسے احساس ہوتا ہے کہ جس مقصد کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے خلق فرمایا تھا، اس مقصد خلقت سے میں دور ہوں، اس احساس کے بعد جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں منقلب ہو جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے رب کو اب میں کیسے منواؤں۔ تو یہ دعائے کمیل میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائی، تو اس میں اللہ کی عظمت، اس کے اسماء حسنہ کا واسطہ دیا ہوا ہے، اور انسان اپنی اس کم ظرفی، کم عقلی اور جلد بازی اور کم حمیت کے اپنے اس کے کم ظرفی کا اظہار کرتا ہے کہ پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلم تو نفسی، تو ظلم کیا، پروردگارا اب کوئی میرے پاس راستہ ہے جو میری مغفرت ہو۔ تو اس میں مختلف اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دیا ہوا ہے، اس کی عظمت کا واسطہ دیا ہوا ہے، اس کی مغفرت کا واسطہ دیا ہوا ہے، اور پھر بیچ میں جا کے انسان جن جن گناہوں کا مرتکب ہوا ہے ان کا ذکر کرتا ہے، یا کسی انسان سے جتنے بھی ممکنہ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، ان کا ذکر کیا ہوا کر کے پروردگارا میں نے فلاں 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 غلطیوں کا میں نے ارتکاب کیا ہے، کیا اب کوئی میرے لیے راستہ ہے جو میں مغفرت پاؤں۔ تو اس میں ایک ایک انسان کی غلطی کو گن کے، یعنی جن غلطیوں کی وجہ سے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا کے اندر بھی، اسی زندگی میں، فانی زندگی کے دوران بھی کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، انسان دعائیں تو کرتا ہے لیکن وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ اس دعا میں ان تمام چیزوں کے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں کچھ اس طرح کی گناہ سرزد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے
اللہ کی نعمتوں کا نزول رک جاتا ہے، بلکہ تکالیف اور نقمات کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا، آپ سے قطع کلامی معاف، جیسے آپ نے فرمایا عبادات اور یہ چیزیں مغفرت کرتی ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو یہ جب خداوند متعال خود ایک مغفرت کرنے والا ہے، لوگ عبادات بجا لاتے ہیں اور دعائیں اور مناجات اور دعائیں محافل انعقاد کرتے ہیں، تو یہ دعا قبول نہیں ہونے کے کیا محرکات ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جناب دعا قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ مثلاً میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ایک خطبے کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ایک آخری خطبہ دیا اتمام حجت کے لیے، جب لشکر پہ اس خطبے کا اثر نہیں ہوا تو امام نے فرمایا، ہائے افسوس، ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اور جس کے پیٹ میں حرام غذا ہو وہ اس کے اوپر نہ ہدایت اثر کرتی ہے اور نہ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے لیے دعا کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ زبان پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، اس کا جو وجود کے اندر ہے، جو وہ خوراک کھاتا ہے وہ پاک ہو، حلال کی کمائی ہو، وہ غصب کا کھانا نہ ہو، وہ حرام کا کھانا نہ ہو، جس اس کے پیٹ کے اندر کوئی نجس چیز نہ ہو۔ تو ان چیزوں سے جب وہ پرہیز کرتا ہے اور جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کردہ اعمال کے اوپر وہ عمل کرتا ہے تو پھر اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو اس دعائے کمیل کے اندر یہ تمام چیزوں کا وہ ایک سلسلہ ہے، وہ گن گن کے کہتا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، جن کی پروردگارہ ان گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے نقمات یعنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، نعمتیں مصیبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی نعمتوں کا نزول رک جاتا ہے، رحمتوں کا نزول رک جاتا ہے۔ پھر ایک حد سے اگر بندہ تجاوز کر جائے تو پھر مسائل و مشکلات کا دوچار ہو جاتا ہے۔ اس دعائے کمیل میں آپ نے فرمایا کہ پہلے حصے میں توحید، جی دوسرے حصے میں مغفرت کے حوالے سے گفتگو ہوتی، تو اس میں انسان اپنی خدا کے پاس نزدیک ہونے کے لیے کون سی وقت ہے جس میں یہ مخصوص دعا پڑھا جاتا ہے؟ یہ تمام لیالی و ایام میں کہا جاتا ہے کہ شب جمعہ سب سے افضل ترین وقت ہے، اور جمعہ کے اندر بھی جو صبح کے قریب یعنی سحری کا ٹائم ہوتا ہے یا تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، یہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد کے وقت میں نماز تہجد کے بعد کوئی دعا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرے اور فریاد کرے، تو اس میں زیادہ توقع ہے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو تمام اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دعائے کمیل اول تو بندہ کوشش کرے کہ روز ایک مرتبہ پڑھے، اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار یعنی شب جمعہ میں ایک بار اس دعا کی تلاوت کرے، اگر نہ ہو سکے
تو کم سے کم مہینے میں ایک بار پڑھے، مہینے میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکے تو کم سے کم سال میں ایک بار ضرور پڑھے۔ اس دعائیہ محفل کے حوالے سے آپ کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ چند دن کی اس زندگی کے لیے ہم جتنا جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو تھوڑا سا وقت نکال کے ہم اس زندگی کے لیے بھی کچھ کر جائیں جس زندگی میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ انتہائی مختصر زندگی ہے، اس کے اندر جو دنیاوی لذات ہیں، مختصر زندگی ہونے کے ناطے سے یہ لذات بھی کم پیریڈ کے لیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی مشکل سے دوچار ہے، پریشانی سے دوچار ہے، تو یہ پریشانی بھی مختصر مدت کے لیے ہے۔ خدا نخواستہ ہم اپنے گناہوں سے غافل ہوتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرتے ہیں، تو وہ ختم نہ ہونے والی زندگی، پھر اس میں یہ مشکلات بھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اس زندگی کے لیے یہاں سے سامان فراہم کرتا ہے، تو پھر وہ نعمتیں اور وہ خوشحال زندگی بھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی اس گوناگون، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی یہ زندگی، یہ رنگا رنگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تو کچھ آخرت کے لیے بھی انسان سوچتا رہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی آرا ہم ناظرین کو دے دیا۔ اب میں گزارش کروں گا برادر ثقلین اشرف سے کہ وہ آخر میں اس پروگرام کے منقبت پڑھیں۔ لازم تھی مجھ پہ رہا دے والا، کیا برا کیا، کیا بات ہے، کیا بات۔ لازم تھی مجھ پہ رہا دے والا، کیا برا کیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نہ دے علی سے کام لیا، کیا برا کیا، کیا کہنے کو۔ نہ دے علی سے کام لیا، کیا برا کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جس نے ہلاکتوں سے بچایا تھا شیخ کو، کیا بات، جس نے ہلاکتوں سے بچایا تھا شیخ کو، میں نے اسی کا نام لیا، کیا برا کیا، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ میں نے اسی کا نام لیا، کیا برا کیا، ارے جاتا ہے خود طواف کو کعبہ بھی کربلا، جاتا ہے خود طواف کو کعبہ بھی کربلا، پھر میں نے جا کے کربلا کیا برا کیا، سبحان اللہ، پھر ماشاءاللہ۔ میں
میں جا کے کربلا کیا برا کیا، جس میں شراب عشق علی کی رحمت نہ ہو، ماشاءاللہ، جس میں شراب عشق علی کی رحمت نہ ہو، وہ جان میں نے توڑ دیا کیا برا کیا، وہ جان میں نے توڑ دیا کیا برا کیا، نہ دے علی سے کام لیا کیا برا کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ آخر میں اپنے تمام مہمانان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے گناگو مصروفیات سے وقت نکال کر ہمیں اس پروگرام کو رونق بخشنے کے لیے یہاں تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اپنے میزبان ظفر عباس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔